बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इशफाक अहमद अब्बासी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम फिफ्थ जनरेशन वॉर के सेकंड एपिसोड में दाखिल हो रहे हैं। पहले एपिसोड में हमने तीन जनरेशन वॉर को डिस्कस किया है और आज हम फोर्थ जनरेशन वॉर को डिस्कस करेंगे। और हमने कल थोड़ा सा गुज़श्ता जो हमने टच दिया था वो कोल्ड वॉर तक हम आ गए थे। और दरअसल अगर देखा जाए तो फोर्थ जनरेशन वॉर में जो कोल्ड वॉर है वही असल में आलमी जंग है। और इसी ने ही पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ दो ही बड़ी ताकतें बची थीं, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर, जिसको अब हम रूस के नाम से जानते हैं। ये इनके बाइपोलर हो गया था। और यहाँ पर कोल्ड वॉर का जो डॉक्ट्राइन है ना, फिर यहाँ से शुरू होता है। अमेरिका ने जिस निज़ाम को यहाँ पर मुतारफ़ कराया कोल्ड वॉर में, वो था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यानी कि जमहूरियत और सेकुलरिज्म। और रूस ने जो डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करवाया वो था कम्युनिज्म का जो निज़ाम था उसको कराया, यानी कि कम्युनिज्म यानी कि कम्युनिटी, और सोशलिज्म कराया, यानी कि एक सोसाइटी को यहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पर जो ममालिक इन दोनों ताकत के साथ चलते रहे, जो उनके कैंप्स में चले गए, उनको उन्होंने जो जो मुख्तलिफ़ किस्म की मराहत दी, मुख्तलिफ़ किस्म की उन्होंने फंड्स दिए। यहाँ पर जिन ममालिक को इन दोनों ताकतों ने फंसाया, यानी कि अमेरिका और रशिया ने, वो तीन किस्म की जंगें थी। अब ये एक डिफरेंट स्टोरी चलती है यहाँ से। नज़रियाती जंग, नफ्सियाती जंग और मुआशी जंग। अब इसके मैं दो मिसालें दूंगा क्योंकि टाइम को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ मैं दो मिसालें दूंगा। वियतनाम को आप एक अलग मुल्क है जिसको आप जानते हैं, और ये उस वक्त कम्युनिज्म के साथ था, यानी कि रशिया के साथ था। और इसमें क्या किया कि अमेरिका ने इतने दूर से इस मुल्क पे आके अटैक किया, और ये ग़ालिबन 1955 से लेकर 1975 तक इस मुल्क में लड़ाई होती रही अमेरिका की। लेकिन अल्टीमेट क्या हुआ कि अमेरिका को 20 साल बाद दोबारा यहाँ से शिकस्त खाकर निकलना पड़ा, और ये शिकस्त वो नहीं भूला। फिर क्या हुआ कि कुछ अर्से के बाद जो रशिया था वो अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया, उसने अफ़गानिस्तान पे हमला किया। जब उसने अफ़गानिस्तान में हमला किया तो अमेरिका को मौका मिल गया कि अब हम अपनी वियतनाम की जो शिकस्त हुई है उसका बदला अफ़गानिस्तान में रशिया से लेंगे। और फिर उन्होंने उस जंग को जिहाद करार दे दिया, और पाकिस्तान की मदद से वो जंग उन्होंने लड़ी और वो जीती और रशिया को तोड़ दिया। फोर्थ जनरेशन वॉर ऐसी जंग है कि इसमें अमन और जंग, आम आदमी और जंगजू यानी कि वॉरियर के दरमियान का फ़र्क ही नहीं पता चलता, इंतहाई मुश्किल है। और इसमें कोई मुल्क अपनी फ़ौजें जो है दुश्मन मुल्क में उतारने की बजाय वो क्या करता है कि वहाँ के बागियों, यानी कि वहाँ के जो रेबल्स होते हैं, बागी होते हैं, उनमें और इनडायरेक्टली सियासी और मुआशी इमदाद करना शुरू कर देते हैं एनजीओज़ के ज़रिए, ठीक है। और इन्हें अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिस मुल्क, क्योंकि उनका तो वो दुश्मन मुल्क है, लेकिन वो अपने उस मुल्क से वो बागियों को तलाश करते हैं और फिर उसी मुल्क का वो अपने उनके बशिंदों के के हाथों से उनसे वो जंग लड़ते हैं। ये इतनी ख़तरनाक है। और इस हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दुश्मन मुल्क जो है वो इतना सख्त प्रोपेगेंडा और गुरीला जंग के ज़रिए हालात को इस तरह ख़राब करता है, जैसे लीबिया की मिसाल आपके सामने है, शाम की मिसाल आपके सामने है, इराक़ की मिसाल आपके सामने है, और अफ़गानिस्तान की। ये सारी जंगें इस चीज़ की गम्माज़ी करती हैं कि ये सारे फोर्थ जनरेशन वॉर का हिस्सा हैं। अब आते हैं हम फिफ्थ जनरेशन वॉर पर, जो कि सबसे, आप ये समझ लें कि ख़तरनाक तरीन जनरेशन वॉर है। इससे पहले हमने जो चार जनरेशन वॉर की बात की है उसमें हर अगली जनरेशन पहली जनरेशन से इंतहाई मोहलक और ख़तरनाक होती चली गई है। और फिफ्थ जनरेशन वॉर के बारे में तो यहाँ तक है कि अगर लड़ी गई, जो कि लड़ी जा रही है, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इतने मोहलक और इतने ख़तरनाक होंगे कि इंसानी तारीख़ को इसके बारे में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। अब हो क्या रहा है कि इस जंग में, फिफ्थ जनरेशन वॉर में, जो चार चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। नंबर एक, नज़रियात की जंग की लड़ी जा रही है इसमें। नंबर दो, नफ्सियात की जंग लड़ी जा रही है। नंबर तीन,
اپنا معاشی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور نمبر 4 جو بہت امپورٹنٹ ہے انفارمیشن کی جنگ ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا الیبوریٹ کروں گا اور کوشش کروں، ویسے تو یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے 5th جنریشن وار، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان 4 جو میں نے آپ سے جنگیں ڈسکس کی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے میں اس کو اپنا وائنڈ اپ کروں۔ جب ہم بات کرتے ہیں نظریات کی، تو نظریات میں ہمارے عقائد کو چھیڑا جاتا ہے، ہمارے اخلاقیات کو چھیڑا جاتا ہے، ہماری زبان کو چھیڑا جاتا ہے، ہماری لسانیات کو چھیڑا جاتا ہے، اور ہماری قوم پرستی کو چھیڑا جاتا ہے۔ چھیڑنے سے مراد یہ ہے کہ دھکیلا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں اس طرف لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اس کا جو ایک سب سے خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہارڈ پاور سے نہیں کرتے، یہ سافٹ پاور سے کرتے ہیں، اپنی این جی او سے کرواتے ہیں، جو کہ میں نے 4th جنریشن وار میں بتایا تھا کہ یہ جو ریبلز ہوتے ہیں یا یہ جو باغی لوگ ہوتے ہیں، ان سے اور این جی او سے یہ کام کرواتے ہیں، جو کہ ان کے سلیپر سیلز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے نفسیات کی جنگ۔ نفسیات کی جنگ میں جو سب سے پہلا جو معاملہ اس میں ہوتا ہے، مایوسی پھیلائی جاتی ہے، عوام کے اندر، لوگوں کے اندر مایوسی پھیلائی جاتی ہے، انتشار پھیلایا جاتا ہے، مقدمات میں ان کو الجھایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات اس میں کہ نااہل لوگوں کو، کمپرومائز لوگوں کو اوپر لا کے بٹھا دیا جاتا ہے، مسند اقتدار پر بٹھا دیا جاتا ہے، پاور کوریڈورز میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور اداروں کو کمپرومائز کر دیا جاتا ہے، اداروں سے میرٹوکریسی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے معاشی جنگ، جو میں نے آپ کو تیسری جنگ بتائی ہے۔ معاشی جنگ میں جو بتایا جاتا ہے کہ غربت کو اس ملک کا مقدر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، غربت کو۔ اس کے بعد آئی ایم کا سکنجا اس کے اوپر ٹائٹ کیا جاتا ہے، معاشی پابندیوں کا اس کے اوپر ڈر لگایا جاتا ہے، اور اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اپنا امپورٹ کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور ایکسپورٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس کو ختم کرنے کی پوری طرح کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ سارے کام وہ اپنے سافٹ پاور کے جو کوریڈور میں لوگ لگائے ہوتے ہیں ان کی مدد سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بہترین پرائم ایگزامپل جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جان پرکنز کی کتاب ہے اکنامک ہٹ مین، اکنامک ہٹ مین اس کی کتاب ہے۔ وہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ریاستوں کی اور ملکوں کی اکانومیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ان کو کمپرومائز کیا جاتا ہے، ان پہ قرضوں کا بوجھ لادا جاتا ہے، اور پھر ان کے جو نیوکلیئر اپنا ایسٹس یا ان کے جو نیشنل ایسٹس ہوتی ہیں کہ کس طرح ان کو گریب کیا جاتا ہے۔ اور آخری جو جنگ ہے وہ ہے انفارمیشن کی جنگ۔ اب یہ وہ جنگ ہے جو کہ عام آدمی کو اس کے بارے میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ حالت جنگ میں آ چکا ہوا ہے، نہ اس کو یہ پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ جنگ جیت رہا ہے، نہ اس کو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ جنگ ہار رہا ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس جنگ میں کون کون ہے۔ اس کے مقاصد تو اس کو شاید نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو لڑنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس کو کچھ علم نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ منفی پروپیگنڈا اس انفارمیشن کی جنگ میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو جھوٹ کو کہ وہ سچ لگنے لگ پڑے، اور سچ کو اتنا کم بولو کہ وہ جھوٹ لگنے لگ پڑے۔ اور آج دیکھا جائے تو ہم اسی تناظر سے، اسی مراحل سے ہم گزر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ، انفارمیشن کی جنگ میں بتا رہا ہوں، یہ جنگ میدان جنگ میں نہیں لڑی جا رہی بلکہ ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ آپ کے برینز کو واش کیا جاتا ہے، برین واش کا مطلب آپ کے ذہن سازی کی جاتی ہے، اور آپ کو وہ چیز دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے جو کہ منفی ہوتی ہے، اس کو پازیٹیو کر کے بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور انسان اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس میں جیت رہا ہوں، حالانکہ وہ ہار رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی پرائم ایگزامپل سیکنڈ ورلڈ وار میں تو ریڈیو تھا، پھر پرنٹ میڈیا آیا، پھر الیکٹرانک میڈیا، اور اب اس وقت جو اس پورے پروپیگنڈے کو جو تقویت دے رہا ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ اب سوشل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ وہ آ جاتے ہیں، اس کی کیٹیگریز، اس میں واٹس ایپ آ جاتا ہے، اس میں فیس بک آ جاتا ہے، اس میں یوٹیوب آ جاتا ہے، اس میں ٹویٹر آ جاتا ہے، اس میں انسٹا آ جاتا ہے۔ یہ سارے سوشل میڈیا کے ہی آپ سمجھ لیں کہ اس کے پرزے ہیں، اور یہ اس کو سائلنٹ وار بھی کہا جاتا ہے، سائلنٹ وار۔ اب سائلنٹ وار جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہی سافٹ پاور اور ہارڈ پاور کا ڈفرینس ہے اس میں۔
ٹھیک ہے، لیکن ہارڈ پاور سے نہیں لڑتے، اس کو خاموشی کے ساتھ، سافٹ پاور کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں اس کو پور ڈاؤن کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ اس کا اب جو لیٹسٹ ورژن ہے، جس کو کئی جو عالمی دفاعی ماہرین ہیں وہ اس کو اپنا ففتھ جنریشن سے سکس جنریشن وار بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو نیا ایلیمنٹ داخل ہوا ہے وہ سائبر وار کا ہے، سائبر وارفیئر بھی ہے. اب سائبر وارفیئر ویسا تو ففتھ جنریشن کا ہی حصہ ہے، لیکن کئی لوگ اس کو سکس جنریشن بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس کو ففتھ جنریشن میں ہی اس کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ اس میں آپ کے جو سائبر اٹیک ہوتے ہیں وہ غیر قانونی، غیر اخلاقی کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، ڈرون استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، روبوٹ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، اپنا جدید ترین مشینری استعمال کی جا رہی ہوتی ہے. اور یہ جنگ وردی میں نہیں بلکہ عام آدمی لڑ رہا ہوتا ہے. اور یہ اس جنگ کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ ختم نہیں ہوتی. اور ہم نے اس چیز کو ہی فوکس کرنا ہے کہ اس وقت جو ہمارا ملک ہے، ہمارا جو کنٹری ہے، اس میں یہ ساری چیزیں، ففتھ جنریشن وار کی ساری چیزیں پرائم ایگزامپل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں. باقی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کس طرح اس دہرائی سے اس وقت گزر رہا ہے. آخری بات ایک اچھی بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ اپنی لا علمی کے احساس کو ہی علم کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.